بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر بھائی، آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت ہی مشکور ہوں۔ آپ نے اس اہم سوال اور نقطے کو ابھارا اور آپ اس آواز کو عوام تک، قوم تک پہنچاؤ گے اور ان سیاستدانوں تک بھی یہ بات پہنچاؤ گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، الحمدللہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہی ہے اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن مجید میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور انسان کو عبادت کے صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ پاک نے دو چیزیں بھیجی۔ اس میں ایک کتاب تھا اور ایک صاحب کتاب۔ کتابیں چھوٹی بڑی آتی رہی، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، اور سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو گویا جب انسان عبادت کے لیے ہے اور عبادت کے صحیح رخ کے لیے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ رکھا، تو بجا طور سے کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ نسل انسانی کی ابتدا جس انسان سے ہوئی وہ پیغمبر تھا، اور اللہ کی عبادت اور ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت والا آدمی تھا وہ۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام 1200 سال کے بعد تشریف لائے، وہ بھی پیغمبر تھے اور وہ بھی نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان انبیاء کرام کے بیچ میں فاصلہ تھا، گیپ تھا۔ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 1200 سال کا وقفہ تھا، اور حضرت نوح ابراہیم کے درمیان 1142 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت ابراہیم موسیٰ کے درمیان 565 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت موسیٰ اور داؤد کے درمیان 569 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ 1356 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 600 سال کا وقفہ تھا۔ ان انبیاء کرام نے وقفے کے بعد ایک زندگی پائی۔ حضرت آدم نے 960 سال پائے حیات کے، حضرت نوح نے 950 سال، حضرت ابراہیم نے 200 سال، حضرت داؤد نے 100 سال، حضرت عیسیٰ نے 33 سال، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی پائی۔ گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کل 9288 سال ہوئے۔ 9288 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف اوقات میں انبیاء آتے گئے، اور اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ یہ دین شروع سے تھا، اسلام شروع سے تھا، اور وقفہ ہوا کہ جس میں انبیاء نہیں بھیجے گئے، لیکن شروع سے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تھا، اور دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اللہ پاک نے پیغمبروں کو بھی اتارا، کتابوں کو بھی اتارا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین ابھی نیا ہے، 1400 سال پہلے یا 600 سال پہلے، یہ غلط بات ہے، اور اس غلط بات کی تاریخی اور دین اسلام بہت ہی زبردست طریقے سے مذمت کی جانی چاہیے۔ تاریخی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی مذمت کی جانی چاہیے۔ ہمارے آزاد صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بولا تھا کہ میرے لیے گاندھی سیاست میں ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اس وقت بھی جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے تو زبان دبائی، لیکن آج ان کے خلاف کچھ لوگ ہیں، وہ اس بات کو زیادہ ہی اچھال رہے ہیں۔ حالانکہ یہ علماء کا مسئلہ ہے کہ آزاد صاحب کے بارے میں وہ سوچیں کہ وہ اسلام میں ہے یا اسلام سے باہر نکل گئے، اور ایک جملہ کہنے سے وہ اسلام کی کس سطح پر پہنچے یا کفر میں چلے گئے، اللہ امان الحفیظ۔ لیکن من جملہ طور سے آزاد صاحب کو اور دیگر سیاسی لیڈران کو اس قسم کی مذہبی آڑ لے کر، کوئی حج کی آڑ لیتا ہے، کوئی عمرے کی آڑ لیتا ہے، کوئی قرآن کی آڑ لیتا ہے، کوئی اسلام کی آڑ لے کر اپنی سیاست گرماتا ہے، ایسی چیزوں سے ہمارے سیاسی لیڈران کو بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، اور حضرت آدم ایک پیغمبر تھے، گویا کہ دین کی شروعات ہی وہاں سے ہوئی ہے، اور الحمدللہ آج تک دین زندہ ہے۔ پورے عالم اسلام، پوری دنیا میں دین پھیلا ہوا ہے، اور دین کے ماننے والے بھی شروع دین سے تھے، اور الحمدللہ انشاءاللہ رحمان قیامت کی صبح تک دین کے ماننے والے رہیں گے۔ آزاد صاحب اور اس جیسے لوگوں کے
یہ جملہ کہنے سے دین اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آزاد صاحب کو ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے. وہ ایک سیاسی قداور شخصیت ہے, ان کو سیاست کے حدود اور دائرے میں رہ کر آگے بات کرنی چاہیے.